اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو کہ وہ آنے والے دور کے لیے تیار ہو سکے۔ اس پر حکمت نصیحت کی جتنی ضرورت ہمیں آج ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ خاص طور پر مسلمان قوم کو، مسلمان ملت کو اب اپنی آنے والی نسلوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کرنا ہے۔ تمام دنیا کے شواہد، احادیث مبارکہ، نشانیاں، بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں سب اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم آخری دور کے فتنوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ دجال کا فتنہ، اس کے بعد آنے والی ملحمۃ الکبریٰ، غزوۃ الہند، اور پوری دنیا میں شیطان کا وہ نظام کہ جس کے تحت دجال انسانوں کو غلام بنائے گا اور پوری دنیا سے مسلمانوں، انسانیت اور شریعت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کووڈ کے بعد جو پوری دنیا میں ایک نیا عالمی نظام قائم ہو رہا ہے، جو دنیا میں تباہی برپا ہوئی ہے، کوئی 1-1.5 سال پہلے اس کا اندازہ بھی کر سکتا تھا؟ اور بہت تیزی سے جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، بدنصیبی سے مسلمان ریاستیں، حکمران اور علماء اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ آنے والے دور کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ پچھلے 1-1.5 سال میں جب سے یہ کورونا کا ڈرامہ شروع ہوا ہے، تقریباً دنیا کی 15-20% ورک فورس، نوکریاں، ملازمتیں، چھوٹے کاروبار صرف 1 سال میں ختم ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤنز کے نتیجے میں پوری دنیا میں بغاوتیں برپا ہیں۔ خود یورپ اور امریکہ کا حال دیکھ لیجئے کہ ہر روز یورپ کے اندر فسادات ہو رہے ہیں کہ لوگ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے دباؤ حکومتوں پہ ڈال رہے ہیں، اور حکومت سخت سے سخت تر قوانین لا رہی ہے۔ پوری دنیا میں فیشسٹ ڈکٹیٹرشپس آ رہی ہیں، ان جگہوں پر، خاص طور پر مغربی دنیا میں جن کو آپ جمہوری سمجھتے تھے۔ پوری دنیا میں تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ تمام سکول، یونیورسٹیاں، کالجز بند ہیں۔ آن لائن تعلیم کے نام پر بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ مذہب اور دین کو پوری دنیا میں بند کیا جا رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے حج اور عمرہ بند ہو گیا۔ مساجد کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کے نام پہ شریعت کو ترک کر دیا گیا۔ جو تمام احکامات سیدی رسول اللہ نے فرمائے تھے، دین کے بنیادی ارکان جن پر اسلام کھڑا تھا، حج، اس کو بند کر دیا۔ مساجد کو، جماعت، نماز جمعہ اور باجماعت کو بند کر دیا۔ جو وقت اب آ رہا ہے، مسلمان والدین کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ان مشکل وقت کے لیے تیار کریں جس میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز سامنے آئی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، چونکہ ایک نیا عالمی نظام ترتیب دیا جا رہا ہے، گلوبل ریسیٹ کے نام کے اوپر، یہ پوری دنیا کو ایک دوبارہ سے تباہ و برباد کر کے دوبارہ اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں آبادی کو کم کرنا، مذہب کو ختم کرنا، پوری دنیا میں ایک عالمی نیا نظام، چاہے وہ مالیاتی ہو یا سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اس کو قائم کرنا۔ سب سے زیادہ بڑی بیماری جو پوری انسانیت کو پچھلے 1-1.5 سال میں سامنے آئی ہے وہ نفسیاتی ہیں۔ لوگ ذہنی طور پر معذور ہو گئے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، ان میں بے سکونی پھیل گئی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں کہ جہاں پر خودکشیاں ان کی دیگر بیماریوں کی اموات سے کئی 100 گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یعنی جو پہلے جہاں خودکشی اگر 10 خودکشی ہوتی تھی تو اب وہاں پہ 200 خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ جاپان کی مثال خاص طور پہ ہے کہ کورونا سے اتنے لوگ نہیں مر رہے جتنے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہونے والی بے بسی اور مایوسی کے نتیجے میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آنے والے وقت میں سمجھ لیجئے کہ جو مشکلات جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس دنیا کو آپ 1-1.5 سال پہلے جانتے تھے، وہ تبدیل ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ لوٹ کر اب واپس نہیں آئے گی۔ آپ کو اپنے آپ کو بہت تیزی سے ذہنی طور پر آنے والے وقت کے لیے اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب سختی اور مضبوطی سے آپ اللہ اس کے رسول کے دین کو سنبھال کے رکھیں، شریعت پر عمل کریں، کیونکہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کا ہم کو حکم دیا گیا۔ جو مشکل وقت آئیں اس میں صبر اور نماز اور صلاۃ کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو۔ مسلمان کبھی نفسیاتی مریض نہیں بننا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، نفسیاتی مریض ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا اللہ اس کے رسول سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو چٹان کی طرح مضبوط بنائیے، ان کا تعلق اللہ اس کے رسول سے مضبوط کیجئے۔
یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ساری کوشش کریں گے کہ آپ کو اللہ اس کے رسول سے اور شریعت سے دور کرے. سیدی رسول اللہ ہی واحد پناہ گاہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ آپ کو سیدی رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے روضہ مبارک کو بند کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے. تو سب سے پہلی بات جو نصیحت ہم پاکستان کے حکمرانوں اور والدین کو کریں گے کہ اپنی اولاد کو سیدی رسول اللہ کے قریب لے کر جائیے، درود شریف کی کثرت رکھیے. سیدی نے جو فرمایا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو ذکر اذکار اور قرآن کی صورتیں آپ نے فرمائی ہیں، جمعہ کے روز سورہ کہف کا پڑھنا، اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کے نزدیک رکھنا لازماً کیجئے، ورنہ آپ نروس بریک ڈاؤن ہو جائیں گے. جو فسادات، امتحان، آزمائشیں، مشکلات، قحط، جنگیں آگے آ رہی ہیں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ کو آپ کے اعصاب کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے روحانی تعلق، آپ دین پر مضبوطی سے قائم ہوں، صبر اور صلات سے مدد لے، آپ کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ یہ مضبوط حصار اپنے دل قائم نہیں کریں گے تو دجال آپ کو ہڑپ کر جائے گا. دوسری چیز کہ آنے والے وقت میں اب شدید مشکلات آنے والی ہیں. ہم نے اپنی اولادوں کو بڑے ناز و نعم میں پالا ہے، عیاشیوں میں رکھا ہے. لٹرلی یہ وہ جنریشن ہے ہماری جو بغیر انٹرنیٹ ایک دن نہیں گزار سکتی، بغیر موبائل فون. اس کو نروس بریک ڈاؤن. آپ موبائل فون لے لیجئے، انٹرنیٹ بند کر دیجئے، یہ بچے کاٹ کھانے آتے ہیں ماں باپ کو. اپنے بچوں کی ذہن سازی کیجئے، ان کی تربیت کیجئے کہ آنے والا دور اب مشکل وقت آنے والا ہے. آپ کو اپنے بچوں کو سختیوں میں رکھنا ہے. ان کو آج کل کی پوری جنریشن جو پیدا ہوئی ہے سن 2000 کے بعد، جنریشن زی یا اس سے پہلے ملینیلز، ان کی ساری زندگیاں اتنے آرام اور آسائش میں گزری ہیں، ہائی ٹیکنالوجی میں گزری ہیں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ گزری ہیں کہ اگر یہ چیزیں ان سے لے لی جائیں تو یہ ذہنی طور پر معذور ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ان کو سختیوں کا ان کو آمادہ کیجئے کہ یہ سختیوں میں رہ سکیں، بغیر بجلی، بغیر گیس، بغیر پانی کے رہ سکیں. ان کو ایک مجاہدانہ زندگی کے جانب ان کی تربیت کریں. یہ صرف بات ایسی نہیں ہے کہ یہ دنیا میں جنگیں برپا کر رہے ہیں. سیریا، عراق، شام، لیبیا کی حالت آپ نے دیکھی ہے. وہاں قحط بھی ہے، وہاں بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں، پانی بھی نہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں. انسانوں کو سخت ترین مشکلات سے خاص طور پہ مسلمان دنیا کو گزرنا پڑ رہا ہے. مگر اب جو دور داخل جس میں ہو رہے ہیں پوری دنیا کا یہی حال کرنے جا رہے ہیں. امریکہ کا حال آپ دیکھیں، یورپ کا دیکھیں، انڈیا کا حال دیکھیں، پوری دنیا کا یہ بیڑا غرق کریں گے. ان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ انہوں نے کرنا ہے. تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. تیسرا، اپنے آپ کو آنے والی مشکلات کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، ہم نے کئی ویڈیوز اس پر بنائی ہیں کہ شہروں میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کس طرح سروائیول کے لیے تیار کریں. چھت پہ سولر پینل لگائیے، اپنے ہینڈ پمپس کے لیے کہ تاکہ پانی آپ کے پاس ہو. اپنے گھروں کی چھت کے اوپر مرغیاں پالیے، جانور رکھیے اگر رکھ سکتے ہیں. جو کیپیسٹی آپ کے پاس ہے، سال کا غلہ، خوراک، گندم اپنے پاس جمع کر کے رکھیں. فوڈ سپلائی چین پوری دنیا میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، خوراک کی قیمتیں آسمانوں پہ جا رہی ہیں. سادہ کھائیے. یہ جو نخرے ہیں آج کل ہمارے کہ ہم 10 طرح کے چپس اور 10 طرح کے ڈرنکس اور 10 طرح کے پیزاز اور 10 طرح کے کھانے اور اس پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اب بیسکس پہ آ جائیں. حلال، سادہ، صاف خوراک اپنے پاس رکھیں، اس کو کھانے کی عادت ڈالیں. بیسک بنیادی رقم آپ اپنے آپ کو، کیونکہ پوری دنیا کی فوڈ سپلائی چین ڈسٹرب ہو رہی ہے، خوراک کی کمی ہوگی، لوگوں کو بڑی سخت تکلیفیں آئیں گی اور پھر آخر میں پوری دنیا میں یہ جنگیں برپا کریں گے. اس کے لیے حکمرانوں کو اپنی قوم کو آنے والی مشکلات کے لیے تیار کرنا ہے. پہلے نیشنل کیڈٹ کور ہوا کرتی تھی، نوجوانوں کو تربیت دی جاتی تھی. دنیا میں آج بھی کئی ملک ہیں جو کمپلسری ملٹری ٹریننگ رکھتے ہیں. اگر آپ شہروں میں رہ سکتے ہیں، قانونی اسلحہ لیجئے، لائسنس لیجئے، اپنے آپ کو تربیت دیجئے، تیار کر کے اپنے گھر کی، محلے کی، شہر کی حفاظت کے لیے، تاکہ آنے والے وقت میں آپ پاکستان کی مسلح افواج، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کا دفاع کر سکیں. پوری مسلم دنیا، خاص طور پر پاکستان خطروں میں گھیر لیا گیا ہے. بہت زیادہ وقت نہیں ہے اب آپ کے پاس، بلکہ بہت دیر ہو چکی ہے آلریڈی. یہ صرف آخری نصیحتیں. کئی سال سے ہم آپ کو یہ بات نصیحتیں کر رہے تھے کہ پوری قوم کو تیار کریں آنے والی مشکلات کے لیے. حکمرانوں نے تیاری نہیں کی. اب جو نصیحتیں ہم آپ کو دے رہے ہیں، آنے والے وقت میں جیسے کہا، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط رکھیے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیجئے کہ آپ کے عزیز و اقارب مشکلات میں آئیں گے، شہادتیں ہوں گی، مشکل وقت آئے گا. رونا پٹنا، ماتم مت شروع کر دیجیے گا. یو ہیو ٹو اسٹے اسٹرانگ. پھر اپنی خوراک کا بندوبست کیجئے. پھر اپنے بچوں کی تعلیم اس انداز سے کیجئے. ان کو اب کیونکہ اسکولنگ تباہ کر دیں گے یہ لوگ. اب آپ کو اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا کے ایسی تعلیم دینی ہے کہ ان کو ہنر سکھائیں، ان کو سکلز دیجئے تاکہ یہ اپنا رزق کما سکیں. چاہے بیسک ہنر ہی کیوں نہ ہو، کارپینٹری کیوں نہ ہو، ورکشاپس کیوں نہ ہو، مکینک کیوں نہ ہو، ڈینٹر کیوں نہ ہو. یعنی لوگ آپ کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی، اکاؤنٹنگ یا بزنس مینجمنٹ یا نوکری یا MBA، جیسے ہم نے کہا کہ ابھی آئندہ
یہ جابس ختم ہونے، اس وقت پوری دنیا میں ایئر لائن انڈسٹری ختم ہو چکی ہے تقریباً، ہوٹل انڈسٹری تقریباً ختم ہو چکی ہے، سب کچھ آن لائن یہ لے کر جا رہے ہیں۔ بالکل جو لوگوں کے جو سکلز تھے جس سے یہ پہلے لوگ دفتروں میں جا کے جابس کیا کرتے، دفتروں کے ہزاروں لاکھوں جابس جو دفتروں میں ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیجئے، ہوش میں آئیے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، دوبارہ آپ نارمل نہیں ہو سکیں گے۔ اب اس کو یہ نیو نارمل کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک نئے عالمی نظام کا وہ حصہ ہے جس کو یہ گلوبل ریسیٹ کہتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے طوفان میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب تک اگر ذہنی طور پر آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا تو جیسے کہا جیسے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کافروں کے پاس تو اللہ اس کے رسول نہیں ہے، ان سب کو نروس بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے پاس دین ہے، شریعت ہے، سیدی رسول اللہ ہیں، مسلمانوں کو کم از کم نروس بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ جو مشکلات آئیں اس پر صبر سے، استقامت سے، اللہ اس کے رسول پر توکل اور بھروسے اور آسرے کے ساتھ انشاءاللہ ہم مسلمان ملت کو اس میں سے گزرنا ہے۔ جنہوں نے حوصلہ کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ سے جوڑ لیا، صرف وہی اس طوفان سے گزر پائیں گے، باقیوں کو دجال ہڑپ کر لے گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو۔ اللہ پاک سرزمین و سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت فرمائے۔